بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کا یہاں پر ذکر کیا، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے، یعنی تخلیق کا شاہکار ہے، اور اس مچھر کی اس مثال نے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس عظیم کلام کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں نہ ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت واقعی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش جیسی بڑی چیز بھی بنائی اور مچھر جیسی معمولی چیز بھی بنائی۔ حقیر تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں دیکھنے میں حقیر لگتی ہے، لیکن معمولی کہہ سکتے کہ بہت چھوٹی سی چیز یا کمزور سی چیز، لیکن وہ کمزور چیز کیسی طاقت رکھتی ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، وہ انسان کے لیے بہت سے سبق رکھتی ہے اپنے اندر۔ کہ بہت دفعہ ہوتا ہے نا، انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس وقت ایسی مثالوں پر اگر انسان غور کرے، ایک مچھر کے بارے میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں، اور میں آپ سے ضرور یہ کہوں گی کہ آپ اس کی مزید خود بھی تحقیق کریں، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب تو تصویروں کے ساتھ نیٹ پہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، مچھر کی ایک ایک چیز اتنے میگنیفائنگ، یعنی کہ اتنی دور خوردبینوں کے ساتھ چیزیں دیکھی گئی کہ آج سے 100 سال پہلے تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور کہ اتنا بڑا معجزہ سامنے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس مثال کو بیان کیا ہے کہ مچھر کے اندر بھی ایک زندگی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کی تخلیق کس طرح کرتا ہے، اور مچھر کے اندر بھی اس کے پورے سسٹمز کام کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ مچھر ایک حیرت انگیز چیز ہے کہ کس طرح مچھر جو ہے وہ جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 5 سے 6 مہینے تک اس کی عمر ہوتی، اور جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے خون سے تو مر جاتا ہے، پھر وہ سروائیو اڑ نہیں سکتا صحیح طور پر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مچھر آپ کے ہاتھ آ جاتے ہیں ان کے اندر سے خون بہت نکلتا ہے، کیونکہ وہ ویسے ہی مرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مچھر کی مثال بیان کی، حدیث میں بھی دنیا دار انسان جو ہے اس کی مثال مچھر سے بیان ہوئی۔ ربیع بن انس کہتے ہیں، یا ربیع بن انس کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب وہ بھوکا ہو، جب وہ سیر ہو جائے تو مر جاتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جن کی اللہ نے قرآن مجید میں یہ مثال بیان کی کہ جب یہ دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے، یعنی خوب جب فساد کر چکتے ہیں، پیٹ بھر چکتے ہیں، تو پھر ان کی شامت کا وقت آ جاتا ہے۔ جیسے آتا ہے پھر انہوں نے اس کی تائید میں یہ آیت پڑھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کو خوب رزق دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ پھر اللہ نے ان کی رسی کھینچ لی۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور مثال آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اور پھر مچھر کے معمولی ہونے کی ایک اور مثال بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آیت پڑھو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو بہرحال مچھر بظاہر دیکھنے میں معمولی چیز ہے اور معمولی چیزوں کی مثال اس سے دی جاتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حیران کن تخلیق ہے۔ یہ مچھر جس کو معمولی سا کیڑا ہم سمجھتے ہیں، حشرات الارض یعنی انسیکٹس میں سے سب سے زیادہ خطرناک جاندار ہے، جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 ملین لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھس مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کو ڈیڈلیسٹ ارتھ اینیمل کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مچھر سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ کی موت کا سبب بھی بنا، نمرود کی موت کا سبب بھی بنا، یعنی جو عبرتناک موت تھی۔ مچھر کی تقریباً 3500 قسمیں ہیں،
3,500 اسپیشیز ہیں اس کی انواع، اور ان میں سے صرف 200 اقسام ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر فیمیل ماسکیٹوز ہی خون پینے کے لیے کاٹتی ہیں، یعنی فیمیل کاٹتی، اور یہ ہر قسم کے جانور کو کاٹتے ہیں، صرف انسان کو نہیں، سانپ، مینڈک، پرندے، گھوڑے، گائے۔ اسی طرح نر مچھر جو ہے وہ عموماً پھولوں، پتوں وغیرہ سے اپنی خوراک حاصل کرتے، وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں، اور مادہ جو ہے اس کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے، تو یہ بلڈ سک کرتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق مچھر کا وجود انسان کے وجود سے بھی پہلے کا ہے، مجھے مچھر پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ زمین پر 10 کروڑ 10 ملین سال سے رہا ہے، جو کہ نظریہ ارتقاء کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کرتا ہے، کیونکہ مچھر کے 10 کروڑ سال پرانے فوسلز اور آج کے مچھر میں کوئی ارتقائی تبدیلی نہیں ہوئی، ایوولوشن نہیں ہوئی مچھر میں۔ کچھ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ مچھر 2 ارب سال پہلے سے موجود ہے، واللہ عالم۔ مچھر کی عمر 5 سے 6 مہینے تک ہوتی ہے۔ اس کے 3 دل ہوتے ہیں، ایک مرکزی دل سینے میں، 2 دل پروں کے ساتھ ہیں، ایک دل دائیں طرف، ایک بائیں طرف۔ مچھر کے 2 دماغ ہوتے ہیں اور 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ہر آنکھ میں تقریباً 1000 لینزز ہوتے ہیں جو آزادانہ طور پر انڈیپینڈنٹلی مختلف اطراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ مچھر کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ یعنی آپ کی کسی طرف سے بھی موومنٹ آتی ہے وہ وہاں سے بھی دیکھ لیتا ہے، ہر اینگل سے دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے، جبکہ ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، تبھی تو وہ اندھیرے میں بھی آپ سوئے ہوئے ہو تو وہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گا۔ مچھر کے منہ میں 48 دانت ہوتے ہیں، اس کی اڑان 1 سیکنڈ میں 1000 مرتبہ اپنے ونگز ہلاتا ہے، حرکت ہوتی، اسی لیے اس کی جو ہمنگ ہوتی ہے وہ عجیب سی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود 1 گھنٹے میں صرف 1 سے 1.5 میل کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ مادہ مچھر ایک وقت میں 200 انڈے دیتی ہے۔ مچھروں میں سب سے زیادہ خاص بات ان کے خون چوسنے کا طریقہ ہے۔ مچھر کے منہ میں 6 سوئیاں 6 نیڈلز ہوتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے۔ ان کی مدد سے وہ صرف مطلوبہ خون ہی چوستے ہیں، خراب یا غیر ضروری خون نہیں پیتے۔ مچھر جب انسان کے کسی حصے کو کاٹتا ہے تو اس حصے کو پہلے اپنے لعاب سے سن کرتا ہے، فریز کرتا ہے، پھر اس حصے میں اپنی 6 سوئیاں انجیکشن کی طرح ڈال کر خون پینا شروع کرتا ہے۔ ان میں سے 4 سوئیاں جو ہوتی ہیں یا چھریاں جو ہوتی ہیں وہ جلد میں شگاف ڈالتی ہیں، 2 آپس میں مل کے نلکی سی بن جاتی ہیں جن سے وہ خون سک کر کے باہر نکالتا ہے۔ پھر یہ انسان کا خون چونکہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے جو اس کی سونڈ میں اوپر نہیں چڑھتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ پہلے وہ اس خون کو پتلا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد سک کرتا ہے، ڈائلوٹ کر کے اس کو اوپر لے جاتا ہے۔ اس کا لعاب پین کلر کا کام بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے کاٹتے وقت درد محسوس نہیں ہوتا۔ یہ پورا عمل ایک ڈیوائس کی طرح ہوتا ہے، جیسے نیورل امپلانٹیشن ڈیوائس ہوتی ہے۔ انسان نے یہ ڈیوائس مچھر کو دیکھ کر بنائی ہے۔ اینستھیزیا، جی۔ مچھر کی خاص حرارتی حس ہوتی ہے، یعنی حرارتی ریسیپٹرز ہوتے ہیں، جس کی مدد سے وہ کسی بھی جاندار کی موجودگی اور مختلف رنگوں میں خارج شدہ حرارت کو سمجھتا ہے۔ یعنی کہ اس کو نہ صرف یہ کہ انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے جسم کے اندر جس قسم کی ہیٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی دیکھ پا رہا ہوتا ہے۔ اس حرارت کے اعتبار سے جاندار کو پہچان لیتا ہے، جس کی وجہ سے مچھر اندھیرے میں بھی جاندار کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر کی خون کی نالیوں کو پہچانتا ہے۔ تبھی تو وہ اس میں یعنی کسی بھی جگہ نہیں جا کے بیٹھتا، وہ خون کی نالی کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے تاکہ وہاں سے پھر خون نکال سکے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ جاتے ہیں جب اپنا بلڈ دینے کے لیے تو وہ آپ کی وینز نہیں مل رہی ہوتی، وہ آگے کر کے اس کو، اور بازلوں کی تو ویسے ہی نہیں نکل رہی ہوتی۔ اس کی سونگھنے کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے، بہت دور سے، کہتے ہیں 6 کلومیٹر یا کتنے دور سے انسان کی خون کی بو سونگھ لیتا ہے، اس لیے وہ اس طرف آ جاتا ہے۔ اور یہ ہر طرح کا خون نہیں پیتا، اسی لیے ہماری نانی کہتی تھی میٹھا کم کھاؤ، مچھر آئیں گے، میٹھا خون پیتے ہیں وہ۔ اور یہاں پر یہ کہ یہ ہر طرح کے انسان کو نہیں کاٹتا، یعنی کہ جو اس کا پسندیدہ خون والا ہوتا ہے اسی بلڈ گروپ کو جا کے وہ لیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی بہت ہیں، کیونکہ
مچھر خون چوستا ہے تو خون کے اندر جو وائرسز ہوتے ہیں، پیراسائٹس ہوتے ہیں، وہ بھی نگل جاتا ہے نا. یعنی کسی انسان کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ اس نے وہاں سے لے لی، اور جب اگلے شخص کو جا کے کاٹنا شروع ہوا تو وہ اس کے اندر بھی چلا جاتا ہے. تو اس طرح وہ منتقل ہو جاتے ہیں بیماری، یعنی کئی بیماریاں وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتا ہے. اس کو ماسکیٹو بورن ڈیزیزز کہا جاتا ہے. اگرچہ مچھر یعنی کہ خود متاثر نہیں ہوتا اس بیماری سے، لیکن دوسروں کو بیمار کر دیتا ہے. یعنی وہ خود جتنے بھی وائرسز نگل جائے اسے فرق نہیں پڑتا. ہر سال تقریباً 700 ملین افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 1 ملین سے زیادہ کی اموات ہو جاتی ہیں. مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں ملیریا، ڈینگی اور پیلا بخار اور زیکا اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. اور ایک اور حیران کن بات یہ کہ جتنے سسٹم ہاتھی کے اندر کام کرتے ہیں، مچھر کے اندر بھی وہ سارے کام کرتے ہیں، بلکہ 2 زیادہ کرتے ہیں. تو دیکھنے میں تو ہاتھی بڑا ہے، لیکن کام کرنے میں مچھر زیادہ ہوشیار ہے. تو بہرحال اس مثال سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کیا ہے. یہ تو اب تک کی معلومات ہے نا، اب یہ آگے کیا آئے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہزاروں سال سے مچھر پیدا ہے، اور اب جا کے انسان نے یہ چند چیزیں ریسرچ کے بعد ثابت کی ہیں، اور اس سے بھی آگے کئی چیزیں ہوں گی جو ابھی انسان نے دیکھی نہیں.